الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله تعالى يقول في كتابه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال في آية أخرى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وعن واصلة ابن الأسقى رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من بني كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الفوائد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اسلامی بھائیوں، تمام حاضرین خطبہ جمعہ، ہم اللہ تعالی کی تعریف، اسے حمد و ثنا بیان کرتے رہیں، صبح و شام اس کا ذکر کرتے رہیں کہ ذکر الہی، اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے. ذکر الہی ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور ہم آپ انبیاء و رسول، خصوصاً خاتم النبیین رحمۃ للعالمین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھتے رہیں. آج کا دن گزری رات تو ان اوقات میں سے ہے کہ کثرت کے ساتھ نبی خاتم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ کرنا ہی چاہیے. عظیم اجر و ثواب کا حامل عمل ہے، اور اس کے ثمرات دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت سی عظیم ہیں. شفاعت نبوی کا حقدار، سب سے زیادہ مستحق وہ موحد بندے مومن ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے صلاۃ و سلام بھیجتا رہا. آج میں خطبہ جمعہ کے اندر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتوں میں سے چند ایک کا صرف تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ بعض قرآنی آیات کا ترجمہ کے ساتھ ساتھ بعض احادیث نبویہ صحیحہ کے ترجمے صرف آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبیوں کا، آپ کی فضیلتوں کا، آپ کی برتری کا اور ان اللہ آپ کی عظمت کا تذکرہ ہے، اور اس کی ضرورت ہمیشہ ہر مومن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت، آپ کی حیات طیبہ کے اوراق پلٹتے رہنا چاہیے، اور آپ کی زندگی کا اور آپ کے حالاتی زندگی کا اور آپ کے اخلاق کا اور آپ کی تمام تر رسالت و نبوت کے حوالے سے فرمودات کا اور آپ کے زندگی کے ہر پہلو کا مطالعہ کرتے ہی رہنا چاہیے، اور کثرت کے ساتھ یہ مطالعہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ کی ذات اور اس کی اہمیت ہمیں ایک مومن بندے اور مسلمان کی حیثیت سے اصل سمجھنے کی ضرورت کیا ہے کہ اللہ جل وعلا کی اطاعت کرنی ہے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت کے لیے پیدا کیے ہی گئے ہیں، لیکن اسی کے حکم سے ہمارے رسول، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدعا ہے ہمارے لیے کہ ہمیں آپ کی فرما برداری کرنی ہے۔ وہی ہمارے اسوہ ہیں، وہی ہمارے قدوہ ہیں، تمام مومنین کے لیے اسوہ حسنہ آپ ہی ہیں، اور آپ کی زندگی میں بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ قرآن عظیم کی سورہ احزاب کی آیات میں سے یہ آیت یہ بھی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ ہم مومنین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں اسوہ ہے، نمونہ ہے کہ ہمیں اتباع کرنی ہے، ہمیں اقتداء کرنی ہے، ہمیں آئیڈیل بنانا ہے، تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے آپ نے دینی زندگی، ایمانی زندگی، شرعی زندگی اللہ تعالیٰ کی فضل و رحمت سے اور اس کے منت و احسان سے گزاری ہے، اور کس نوعیت کے آپ کے شب و روز رہے ہیں، اس کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سیرت کا مطالعہ کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی برتری اور آپ کی فضیلت جو کتاب سنت کے اندر مذکور ہے، اس کو بھی ہم اجاگر کرتے رہیں، اس کو سنتے رہیں، سناتے رہیں، تبھی تو محبت کا وہ کبھی صحیح ایمانی جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور آئیڈیل مانتے ہوئے آپ کی اتباع اور آپ کی اطاعت، آپ کی سنتوں کی اتباع مزید کرتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کا ذکر کتاب اللہ کی نہ جانے کتنی آیات میں ہے، کیا یہ آیت کریمہ کافی نہیں ہے فضیلت کے لیے کہ اللہ جل وعلا نے آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا؟ غرض و غایات اس کی بیان ہوئی ہیں مختلف آیات میں، لیکن یہ اکیلے آیت کافی ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے میرے نبی، میرے پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تجھ کو سارے عالم کے لیے رسول رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ کتنی عظیم فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے لیے نہیں، مومنین مسلمین ہی کے لیے نہیں، انسانوں ہی کے لیے نہیں، بلکہ اس کائنات ارضی میں جس قدر بھی ایک دنیا ہے، اور دنیا کی بہت ساری قسمیں ہیں، ایک دنیا نہیں ہے، نہ جانے کتنی دنیا ہے۔ اگر عالم کا ترجمہ ہم دنیا سے کہیں، عالم کی جمع ہے عالمین، تمام عالم کے لیے، عالمی انسان کے لیے، عالم حیوان کے لیے، حیوانوں میں سے درندوں کے لیے اور پرندوں کے لیے، حتیٰ کہ درندوں کے لیے، نباتات کے لیے، جمادات کے لیے، کل عالمین کے لیے رحمت ہے۔ وہ ذات جو سراپا رحمت بنا کے بھیجی گئی ہو اللہ جل وعلا کی جانب سے، اس کی عظمت کا اور اس کی فضیلت کا کیا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کی کہانیاں تفصیل سے سننے اور سنانے کی حقیقت میں ضرورت ہے، اور خالی خطبہ جمعہ کے اندر نہیں بلکہ اس کے لیے تو باضابطہ ہر دروس کا اہتمام ہمہ دم ہمہ ساتھ سالوں سال آنا چاہیے کہ تاکہ دہراتی جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتوں کی باتیں اور آپ کے سیرت طیبہ کے حوادث اور سارے وقائع اور ساری باتیں، تاکہ اس میں ہم اور آپ سن کر کے جان کر کے عبرت و نصیحت کا سامان دیں اور اس کے مطابق اپنی دینی اور ایمانی زندگی حتی المقدور گزارنے کی کوشش کریں کہ ہمیں اسی رنگ میں رنگنا ہی ہے اصل جس رنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامل تھے، چاہے وہ عبادات کے مسائل ہوں، ایمانیات اور عقائد کے مسائل ہوں، چاہے احکام و معاملات کے مسائل ہوں، اخلاقیات کے پہلو ہوں، سارے پہلوؤں کو ہمیں ویسے ہی اختیار کرنے کا حکم ہے کہ ہمیں تو قدم قدم پر چاہے قرآن کی آیات ہو یا حدیث نبویہ ہوں، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہوں، آپ کی اطاعت اور آپ کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے، اور ماجرا اتباع اور اطاعت کا یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ جنت میں جانا چاہتا ہے، اور جو اطاعت نہیں کرتا ہے وہ جنت میں جانے سے منکر ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا، اسلوب اور پیرائے بیان دیکھیے، کل امتی یدخلون الجنہ، صحیح حدیث کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں کہ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری پوری امت جنت میں جائے گی مگر وہی نہ جائے گا جو خود ہی انکار کر بیٹھے۔ وہ غریب اسلوب پیرائے بیان دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہہ رہے ہیں کہ ساری امت جنت میں جائے گی میری، مگر وہی نہیں جائے گا، وہی نہیں داخل ہوگا جو خود ہی انکار کر بیٹھے۔ لوگوں نے کہا، تعجب کی بات تھی کہ کیا وہی اب یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بھلا کون انکار کرے گا؟ تو آپ نے معیار و میزان بتایا، جنت میں جانے کا معیار اور جہنم میں جانے کی وجہ اور اس کا اصل سبب بتایا۔ آپ نے یوں کہا آگے کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری معصیت کرے گا، میری نافرمانی کرے گا، میری اطاعت کیسی کا جذبہ اس کے اندر صحیح معنوں میں نہیں پایا جائے گا، وہی وہ ہے کہ جو جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نار کی طرف جانے کا پورا ارادہ کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایک فریضہ ہے۔ اطاعت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کے حیات طیبہ کے ہر ورق کو ہمیں الٹتے رہنا چاہیے، اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دینی چاہیے اور اپنے لوگوں کو اس کو سکھانا ہی چاہیے۔ میں نے کہا کہ میں فضیلت کی باتیں سرسری طور پر بڑے اختصار کے ساتھ رکھنا ہی چاہتا ہوں۔ کیا یہ آیت کریمہ کافی نہیں ہے آپ کی فضیلت کے لیے؟ سورہ احزاب کی آیتیں میں نے پڑھی ہو کہ ما كان محمد ابا احد من الرجال ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو بات بتائی ہے اور اسی کو خالی میں اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد بن عبداللہ حاشمی القرشی یہ اللہ جل وعلا کے رسول تھے اور نبیوں کے خاتم تھے۔ میرے دین بھائیوں، یہ رسالت یہ اللہ جل وعلا کی طرف سے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے ملتی ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ اپنا رسول کس کو بنائے گا، اپنی رسالت کہاں رکھے گا۔ اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی جانتا ہے کہ میری رسالت کہاں کرے گا۔ تو یاد رکھیے کہ جن جن بھی رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا، یہ اللہ جل وعلا کا عظیم فضل و احسان ہے اس پر جس کو اللہ تعالیٰ رسالت کے لیے چن لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے رسول ہونا آپ کی عظمت، آپ کی اہمیت اور آپ کی برتری کے لیے کافی ہے۔ اور برتری میں چار چاند دیکھیے، ہمارے نبی ہمارے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ نہ یہ کہ اللہ کے رسول حضرت کی تمام نبیوں کے خاتم ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نہ جانے کتنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے جس کی صحیح گنتی کا علم کسی کو نہیں ہے، اور اس سلسلے میں جو بات آپ کے کاموں سے ٹکراتی رہتی ہے ایسی کوئی چیز صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں 25 نبیوں کا نام کے طور پر قرآن عظیم کے اندر ذکر ہے، لیکن اسی قرآن کے اندر یہ بات بھی ہے کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے، لگاتار کبھی بھیجا ہے، وَأَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَىٰ، تو کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ انبیاء میں سے بعض وہ ہے جن کا ہم نے قصہ اور ان کا ہم نے واقعہ بیان کیا ہے، اور بعض ایسے بھی ہیں کہ جن کا واقعہ جن کا قصہ ہم نے نہیں بیان کیا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کو ماننا چاہیے مجمل طریق پر کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، ان میں سے جن کو نام کے ساتھ جانتے ہیں ان پر بھی، اور جن کو ہم جانتے نہیں ہیں اور اس بات پر ایمان رکھتے ہیں جو بھی اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بڑے بعض رسول ہیں جن کا واقعہ بیان ہی نہیں کیا ہے۔ لیکن ان تمام نبیوں کے خاتم یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور نبیوں کے خاتم ہونے کا معنی بڑے آسان لفظوں میں یہی ہے کہ آدم و نوح سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام والتسلیم تک اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لینے کی حاجت ہے، اس لیے نام کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں۔ آپ کو نبی و رسول بنایا اور آپ ہی پر رسالت و نبوت کو ختم کر دیا کہ لا نبی بعدہ، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور یہ قرآن عظیم کی آیت بتا رہی ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اور اس طرح سے نبوت کا سلسلہ جو اللہ جل وعلا نے قائم کیا جاری کیا، اس کا سلسلہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ ایسی عظیم خصوصیت ہے کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ اور یہ بات یاد ہے کہ یہ عقیدہ بڑی اہمیت کا حامل عقیدہ ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رسول و نبی کی حیثیت سے ایمان بھی رکھتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی مانتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین اور ختم الرسول ہیں، کہ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے، کوئی رسول آنے والا ہے، اور آپ کے بعد نبوت کا ہر دعویٰ یہ جھوٹا ہوگا۔ اور اس بات کی پیشین گوئی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ ایسے بھی ہوں گے میرے بعد 20 دجالوں کے ساتھ کہ جو نبوت کا دعویٰ بھی کریں گے، ہر ایک کا بیان گمان ہوگا کہ میں نبی ہوں، لیکن یاد رہے کہ وہ سب کذاب و دجال ہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہ آپ کا خاتم النبیین ہونا یہ آپ کی افضلیت کی دلیل ہے۔ ہمیں اپنے نبی خاتم کی اتباع کرنی چاہیے کہ وہ دین و شریعت اور اس کے جو احکام و مسائل اور سارے تمام معاملات جو آپ دے رہے ہیں ہمیں ان کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اور آپ کی حیثیت اور آپ کی شخصیت تو یہ رہی ہے، اور اس پر بھی ہمارا ایمان ہو، یہ عقیدے کا ہمارے حصہ ہے کہ کوئی خیر نہ چھوڑا آپ نے مگر اس کی طرف رہنمائی کی ہے، کوئی شر نہ چھوڑا مگر اس سے ڈرایا ہے، یقیناً ڈرایا ہے، امت کی خیر خواہی کی ہے، اللہ تعالیٰ کی رسالت کو بے کم و کاش پہنچایا ہے، امت کی خیر خواہی کی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات ہی میں ہمارے لیے نجات و فلاح کا سارا سامان ہے۔ آیت احزاب میں نے پڑھی تھی کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیے اوصاف، دیکھیے آپ کے القاب، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبریاں سنانے والا اور اسی طرح سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف بلانے والا اور سراج منیرا روشن چراغ بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ یہ ایک لفظ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور ان تمام آپ کے القاب و
و اوصاف سے آپ کی عظمت نمایاں ہوتی ہے، آپ کی فضیلت اور برتری ثابت ہوتی ہے۔ اس میں سے خالی ایک ہی لفظ کو لیجیے کہ سراج المنیرہ، آپ روشن چراغ تھے میرے دینی بھائیوں، روشن چراغ تھے کہ آپ کے ذریعہ اور آپ کو جو نبوت و رسالت عطا کی گئی اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی اتاری اور وحی جلی قرآن عظیم کی آیات آپ کے قلبِ تحت اتاری اور وحی خفی بیان قرآن آپ کو عطا کیا، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب اور آپ کی وحی پر مبنی دینی ایمانی شرعی باتیں اور آپ کے اعمال، آپ کے اقوال، آپ کے تقریرات، یہ سب روشن چراغ ہیں کہ گھٹا ٹوپ اندھیروں اگر روشنی حاصل کرنی ہے تو آپ پر نازل کتاب قرآن عظیم کے ذریعہ اور آپ کے فرمودات کی روشنی میں اور آپ کی حدیث کی روشنی میں، آپ کی سنت کی روشنی میں ہی انسان روشنی حاصل کر سکتا ہے۔ اور اسی لیے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روشن چراغ ہے۔ تو بڑی عظیم بات ہے، میں ایک حدیث بھی آپ کو سنا دوں، اور یہ لفظ کہا بھی میں نے کہ قرآن حکیم میں ایک نئی نہ جانے کتنی آیات ہیں کہ جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت، آپ کی برتری، آپ کی عظمت، آپ کی اہمیت اور آپ کا تمام اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں افضل ہونا ثابت ہوتا ہی ہے۔ حدیث میں نے پڑھی تھی ہے، وہ حدیث سنا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جب پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد ہی سے اللہ جل وعلا کی طرف سے آپ پر اور آپ کے ساتھ کے تعلق سے برکات و خلوص کا اسراء کا اظہار ہوتا ہی رہا۔ وہ حدیث بھی میں سرسری سنا دوں کہ مکہ کے اندر ایک پتھر تھا، ایک پتھر تھا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کی روایت صحیح میں سنا رہا ہوں، کتاب الفوائد کی دوسری حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اس پتھر کو اب تک جانتا ہوں، میں اس پتھر کو جانتا ہوں اور اب تک جانتا ہوں جو میری باسط سے پہلے نبوت و رسالت سے سرفراز کیے جانے سے پہلے مجھ کو سلام کیا کرتا تھا۔ یہ ارحاسات نبوت میں سے تھا کہ شان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر ہو رہی تھی کہ کوئی معمولی آدمی نہیں، معمولی شخصیت نہیں، معمولی ذات نہیں ہے، یہ اللہ جل وعلا کا برگزیدہ بندہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نوازنے والا ہے، رسالت و نبوت پہ ہاں آگے چل کر کے اس سے اللہ تعالیٰ سرفراز کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے پہلو بے شمار ہیں، آپ خاندانی اعتبار سے عظیم ہیں، آپ ذاتی اعتبار سے عظیم ہیں، آپ اخلاقی اعتبار سے عظیم ہیں، آپ اپنے قول و فعل کی روشنی میں عظیم ہیں، چاہے وہ صلح کے مسائل ہوں یا جنگ کے ایام ہوں یا حالات جیسے بھی ہوں، ہر صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ہیں، برتر ہیں اور بلند و بالا ہیں۔ حدیث باسرہ ابن اسقا کی میں سنا رہا تھا میرے دینی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب عالی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس نسب میں پیدا کیا جو اپنے اعلیٰ کارناموں اور مردانہ اور شجاعت پر مبنی کارناموں کے ناطے سے اور دیگر بہت سارے امور کے ناطے سے ہمیشہ وہ اللہ جل وعلا کا چیدہ اور چنیدہ ایک سلسلہ تھا۔ اور اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظوں میں ہم سنتے ہیں اور سناتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ حدیث کا ترجمہ پیش خدمت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کنانہ، ایک آدمی کا نام، آپ کے اوپر کی پشت میں سے، آپ کے اوپر کی پیڑھی میں سے ایک شخصیت کا نام کہا اللہ تعالیٰ نے کنانہ کو اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم ابن ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد میں سے چن لیا۔ یہ کنانہ، یہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذریت میں سے تھے جو پھیلتی گئی، بڑھتی گئی، منتشر ہوتی گئی۔ تو کہا اللہ تعالیٰ نے چنا، اور اس کے بعد کہا کہ کنانہ کی اولاد میں سے اور قبیلہ کنانہ سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو چنا۔ یہ قریش بھی ایک آدمی کا
لقب ہے، نام فہر تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کی پیڑھیوں جینے کے اور آپ کے اجداد اعلیٰ میں سے ایک ہیں فہر۔ کہا اللہ تعالیٰ نے ان کو بنو کنانہ سے چن لیا، اور پھر کہا کہ اور بنو ہاشم کو قریش میں سے چنا، اس خاندان کو اللہ تعالیٰ نے، اور آخر میں آپ نے کہا کہ بنو ہاشم میں سے مجھ کو چنا۔ یہ استفا کا لفظ میں یہ بغیر کہہ رہا ہوں گا کہ یہاں عالم بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ جانیں کہ یہ چننا اللہ تعالیٰ کا چننا تھا، اور چننا چنے ہوئے کی برتری کی دلیل ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی روشنی میں یہ کئی طرح کے چنو لے کے چنے ہوئے ہیں، تو کتنے اچھے، کتنے اعلیٰ، کتنے بالا، کتنے برتر اور کتنے عظیم ہوں گے۔ اور استفا کا معنی اور چننے کا معنی سمجھنے کے لیے آپ دنیاوی امور میں دیکھیے، ہم کیا آپ پھل خریدنے جاتے ہیں، ایک آدمی ٹھیلے پر 10 کلو پھل آئے رہتا ہے، خوشی کوئی بھی پھل نہیں دیے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے چن کے لیں، حالانکہ سب سیب ہی ہے، سب امرود ہی ہے، سب کیلا ہی ہے، بڑی بات، لیکن ہم کرتے کیا ہیں کہ اس میں سے چنتے ہیں۔ اور یہ چننا کیا ہوتا ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ 10 کلو کے ڈھیر میں جو سب سے اچھا میری نگاہ میں اور میری نظر میں ہے اور میرے فہم میں ہے، میرے عقل میں ہے، اس کو میں اٹھا کر کے اپنے کیس میں اور اپنے جھولے میں ڈالوں اور پھر اس کو تولواؤں، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آپ چن لیتے ہیں وہ اس پورے 10 کلو میں سے جو آپ کا 1 کلو چنا ہوا ہے وہ آپ کی نگاہ میں اور آپ کے اعتبار سے سب سے افضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم کی اولاد میں سے، اور ابراہیم نبی ہیں، اسماعیل کی اولاد میں سے، اسماعیل اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبیوں پر سلامتی ہو۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نسل ابراہیم کے چنیدہ ہیں، اور یہ سلسلہ نسب کا کتنا عظیم اور کتنا خوبصورت ہے۔ اور یہ بات آپ کو بتاؤں کہ اس کا ذکر امام مسلم نے کتاب الفضائل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتیں والی حدیثوں کی تخریج کی، تو اس کو سب سے اول نمبر پر رکھا ہے۔ اس کی بھی اپنی اہمیت ہے، اور اس اہمیت کو آپ کو میں بتاؤں کہ ہرقل کے دربار میں ایک بات پیش آئی تھی، اور وہاں پر ابو سفیان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت کچھ پوچھا تھا۔ ہرقل نے، جس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا خط لکھا تھا، میں پوری بات نہیں یہاں بیان کر سکتا ہوں، وقت تنگ ہے، بخاری کی روایت اور باب کیف کان بدء الوحی میں امام بخاری نے اس حدیث کی تخریج کی ہے، حدیث ہرقل کے نام سے جانی جاتی ہے۔ تو ابو سفیان ان دنوں کافر تھے اور شام میں تھے، اور شام ہی میں ہرقل آیا ہوا تھا، اس نے بہت ساری باتیں پوچھی تھی، انہیں میں سے ایک بات یہ بھی پوچھی تھی کہ تم بتاؤ کہ وہ آدمی جو اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس کا نسب تمہارے اندر کیسا ہے؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا تھا کہ ہوا فینا ذو نسب، وہ ہمارے اندر نسب عالی والا ہے، بڑے ہی عظیم اور بلند و بالا خاندان سے اس کا تعلق ہے نسبی اعتبار سے۔ ہرقل نے اس سوال و جواب کے بعد تبصرہ کیا تھا، اور اسے کمنٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ تم سے جب پوچھا اے ابو سفیان کہ وہ محمد کا نسب کیا ہے، تو تم نے کہا کہ وہ عالی نسب ہے، اور میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کے تمام انبیاء و رسول ایسے ہی عالی نسب ہی ہوا کیے ہیں۔ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِهَا، اللہ کے جتنے بھی انبیاء و رسول گزرے ہیں سب خاندانی اعتبار سے بہت عظیم ہیں۔ فضائل کی باتوں میں اس بات کا ذکر آنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، اور اپنے اولیات کی روشنی میں تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہیں، تمام انبیاء و رسول میں سب سے اعلیٰ و بالا ہیں۔ حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہ آپ نے کہا میں پہلے شخصیت ہوں گا، میں پہلا انسان ہوں گا، پھر اس کی قبر پھٹے گی اور قبر سے میں پہلے باہر نکالا جاؤں گا، زندہ اٹھایا جاؤں گا، میں پہلا وہ انسان ہوں گا کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی جناب میں لوگوں کے لیے شفاعت کرنے کا حق دیا جائے گا، میں پہلا وہ
انسان ہوں گا کہ جس کی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا اور مان لے گا، اور جس کی میں شفاعت کروں گا اس کو مجھے عطا کر دے گا۔ میں تو اولاد آدم کا سردار ہوں، یہ صحیح مسلم کی میں روایت پڑھ رہا ہوں کہ انا اول من ينشق عنه القبر، انا اول شافع واول مشفع وانا سید ولد آدم۔ اور بعض روایتوں میں صحیح مسلم میں دوسری جگہ ہے انا سید الناس یوم القیامہ، میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی روشنی کہ آپ پہلے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ وہ اولیات ہیں جس کی روشنی میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ بڑا ہی عظیم ہے۔ اور وہ حدیث میں ارشاد تنظیم کر دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی جو پہلے کے سابقین انبیاء و رسول میں سے کسی کو نہیں دی گئی تھی۔ بہت مشہور حدیث ہے اوتیت خمسا لم یؤتہن احد قبلی من الانبیاء۔ اور بات چیزیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مہینے کی مسافت پر مجھ کو اللہ جل وعلا کی جانب سے مدد ملی ہے، روک بھی کہ میرا دشمن میرا عدو 1 مہینے کی مسافت پر مجھ سے محروم ہو جاتا ہے، اور میرے لیے غنائم ہمارے غنیمت حلال کیا گیا، میرے لیے پوری ہوئے زمین کو مسجد سجدہ کرنے کی جگہ اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ اور سبب بنا دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں شفاعت کبریٰ عطا کیا گیا ہوں کہ جس کے لیے کوئی نبی تیار نہ ہوگا، اور ساتھ ساتھ نبی پہلے والے کسی خاص قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے، اور میں ساری دنیا کے انسانوں بلکہ جناتوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ آپ نے اس نے کہا کہ میں پوری مخلوق کے لیے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ یہ عظمتیں دیکھیے قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں ہیں، اور اسی لیے تو بجا طور پر اللہ جل وعلا نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے میرے نبی۔ میں آخری جملہ کر کے بالکل اپنی روح کو ختم کر رہا ہوں۔ اس عظیم انسان جس کی سیرت کے پہلوؤں کو اگر انسان دیکھے تو عظمتیں نثار ہوتی ہیں، فضیلت قدم قدم پر آپ کی ثابت ہوتی ہے، لیکن یہ شقاوت و بدبختی ہے ان انسانوں کی جو ہمارے ایسے پیارے نبی، ایسے صاحب خلق عظیم اور ایسے عالی مرتبت نبی و رسول کو پورا بھلا تک کہتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک عبرت کی بات کہ ہم تو شر میں بھی خیر کے پہلو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ دشمنوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نازیبہ کلمات ادا کرنا اور نازیبہ کلمات کے ساتھ ان کو یاد کرنا، یہ بھی رفع ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے، آپ کے شہرے اور آپ کے چرچے کی بلندی کا ایک عنوان ہے کہ بات یہی نہیں ہے کہ ہم کلمہ کو مسلمان اور کمزور ہی صحیح ایمان والے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہی رہتے ہیں، اور آپ کا ذکر یوں اللہ تعالیٰ نے بلند کر رکھا ہے۔ ہمارا مسجد 5 وقت اذان دیتا ہے، اذان میں شہادتین کا ذکر ہوتا ہے، اور شہادتین کے مواقع کتاب و سنت کی روشنی میں شریعت کے احکام و مسائل میں بہت سارے ہمت میں اذان دوسرا نام ان کا جس طرف نظر ڈالو ان کا بول پا رہا ہے، لیکن بات اتنے ہی پر نہیں ہے۔ آداب اللہ کے دشمن، رسول کے دشمن، دین کے دشمن، کتاب و سنت کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیے بغیر نہیں رکھتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک پہلو سے ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر عالی ہے کہ ہر دشمن باری تعالیٰ اس کو اطمینان نہیں حاصل ہو سکتا ہے جب تک کہ تو اپنی بدبختی اور اپنی لعنت کو تمام نہ کر لے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بد کر کے، لیکن ذکر تو تم نے کیا، اور یہ بھی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی ہے۔ میرے دین بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم کو نہ جانے
فضائل عطا کیے ہیں، لیکن ایک بات کا تو عبرت کی یہ ہونی چاہیے کہ ہم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان کے عظمتوں کے پیش نظر کو رکھنا ہی رکھنا ہے کہ بغیر اس کے ہمارا ایمان ہی ناقص و ادھورا ہے. لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ عملی طور پر ہمیں اس دین اور دین کے احکام کی پابندی کرنی چاہیے، جس دین برحق کے ساتھ اور جس حق و خدا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و رسول بنا کر کے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہوا ہے کہ بارے راحت میں ہمارے دلوں میں اپنی محبت، اپنے دین کی محبت، اپنے رسول کی محبت ڈال دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیتی ہے ہم دیے جب تک دیے اللہ اس رسول کی اطاعت کرتے ہوئے دیے، آپ سے محبت رکھتے ہیں، آپ کی سنتوں کی اتباع کریں. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. وقوموا إلى صلاتكم. تکبیر کہیں.